بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عمران خان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے؟ اور اگر ہو گیا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ کوئی نامہ و پیام ہے یا باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور کیا ان کے ساتھ نرمی برتی جانے لگی ہے؟ یہ سوال ہے جس پہ مختلف اطلاعات ہیں، لیکن جو نتیجہ میں نے اخذ کیا اس سے تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد وہ عرض کرتا ہوں. بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی حالات بہت بگڑنے لگے ہیں. پختونخوا میں تو صورتحال پہلے ہی خراب ہے. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے بعد جنہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے اور شہر شہر جا رہے ہیں، ان کی بہن فاطمہ بھٹو نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اب وہ عملی طور پر کتنی متحرک ہوں گی یہ کہنا مشکل ہے، لیکن بہرحال وہ زرداری حکومت کے خلاف، جسے بہت سے سندھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں سمجھتے، زرداری خاندان کی حکومت سمجھتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت تو انہوں نے کر دیا. محسن نقوی اب تک کیوں بچ رہے ہیں؟ انہوں نے کرکٹ کو تباہ کر دیا، کرکٹ اسٹیڈیم کا بیڑا غرق کر دیا، بلوچستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. وہ مستعفی کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ انہیں برطرف کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بات قابل غور ہے. اور وہ خود کیا سوچ رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں آپ سے. زر مبادلہ کا بحران کیسے پیدا ہوا، اس پر میڈیا میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی کبھی، اگر ہوئی میرے علم میں نہیں ہے. لیکن مفتاح اسماعیل نے چند جملوں میں اس کا احاطہ کر دیا اور بالکل واضح کر دیا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور کس طرح یہ ہوا. افغان طالبان میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی موضوعات پر. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے عالمی اداروں میں جہاں بھارتیوں کا بہت بڑا غلبہ تھا، اب ان کی برطرفیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ دلچسپ ہے. دو وجوہات ہیں اور ایک وجہ بڑی دلچسپ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 8 رہنماؤں کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی درخواست مسترد کر دی ہے. اور یہ خبر اس وقت آئی ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ یعنی اس خبر کے ہوتے ہوئے، مجھے اس خبر پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا، اس خبر کے ہوتے ہوئے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، نرمی کی جا رہی ہے. 190 ملین پاؤنڈ سے وزیر اعظم نے دانش یونیورسٹی کا، ویسے دانش سے کیا تعلق ہے شہباز شریف صاحب کا، بڑی حیرت کی بات ہے، دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. اور مجرم وہ ہیں، یعنی پیسے سپریم کورٹ میں پہنچے، وہاں سے حکومت کے حوالے کر دیے گئے. تو عمران خان کو کس چیز کے لیے سزا دی گئی؟ بائی دی وے وہ احسن اقبال صاحب ایک ہوتے ہیں، چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے رکھتے ہیں اور زبان و بیان میں کچھ سلیقہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں 10 سال چاہیے ترقی کے لیے، 10 سال کے بعد مزید 10 سال چاہیے ہوں گے، پھر اور 10 سال چاہیے ہوں گے، پھر جنید صفدر وزیر اعظم ہوں گے اگر ان کا بس چلے، اور ان کی اولاد جو ہے احسن اقبال وغیرہ اینڈ کمپنی، اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ ان کے بستبردار ہوں گی. آئی ایم ایف نے نئی قسط جاری نہیں کی ہے، کوئی اس کا اشارہ بھی نہیں دیا، سٹاف لیول معاہدہ بھی نہیں ہوا. شرائط البتہ کچھ منوا لی ہیں، کچھ ان کی درخواست مان لی ہے، کچھ وہ ہے، اور کوئی جو بیان جاری کیا ہے اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ کب وہ دیں گے. $2 بلین یہ مانگ رہے ہیں. امریکہ پاکستانی سیاحوں کو اور وہاں سیٹل ہونے کے آرزومندوں کو، خواہ وہ ماہرین ہی کیوں نہ ہو جن کی امریکہ کو ضرورت ہے، ان کو ویزا نہیں دے گی. وہ تہیہ کر لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے انہیں جہاں بھی جانا پڑے، جو بھی کرو، وہ اپنی منمانی کریں گے. اور یہ وہاں سوچا جا رہا ہے کہ اب عدالت میں جایا جائے، اس آدمی سے جان چھڑائی جائے. روز عدالتیں حکم امتناعی جاری کر رہی ہیں، امیگرینٹس پہ تو جاری کر دیا. ایلن مسک رو رہے ہیں. بعض ملکوں میں ان کے کاروں کو، جو ان کی سب سے قیمتی کار ہے، ٹیسلا شاید اس کا نام ہے، وہ اس کی فروخت 76% تک کم ہو گئی، بعد میں ذرا کم ہوئی ہے. بہرحال بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، اور انہیں روتے ہوئے دکھایا. روتے ہوئے وہ اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بناتے ہیں، روتے تو نہیں وہ. بہرحال جہاں تک حکمرانی کا تعلق ہے،
تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو پاگل پن سوار، ایلن مسک بھی کوئی دانش مند نہیں نکلے. روپیہ وہ بنا سکتے ہیں لیکن حکمرانی سے تو پتہ چلا کہ علی جناب کو ذرا سا بھی سلیقہ اس کا نہیں ہے. تو جناب بلوچستان کا بحران سنگین تر ہو گیا، یعنی سنگین تو تھا ہی اور مزید سنگین ہو گیا. اور سندھ میں نے عرض کیا بحران کی ابتدا ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. بدترین بحران تو بلوچستان میں ہے، باقی صوبے بھی جو ہیں وہ زد میں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان حالات میں عمران خان سے ملاقات پر پابندی کی درخواست مسترد کی ہے. بڑی تعجب کی بات ہے. روزنامہ جنگ کے مطابق عدالت نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا، سننے کے قابل بھی نہیں ہے. جسٹس خادم حسین صاحب سومرو نے قرار دیا کہ تحریک انصاف کے رہنما ملاقات کے لیے بنایا گیا طریقہ کار یعنی میکانزم پہ عمل نہیں کرتے. اور یہ جن لوگوں نے درخواست کی تھی وہ تھے بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر علی خان، سلیمان صفدر صاحب، نیاز اللہ نیازی، نعیم پنجوتھا، شعیب شاہین، ابوذر نیازی اور عزیز بھنڈاری. قابل سماعت ہی نہیں ہے درخواست ان کی. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 10 مارچ کو ان رہنماؤں نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی. ان لوگوں کو نے طریقہ کار پر عمل نہیں کیا. وہ اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہاں گستاخی سرزد ہوئی ان سے. درخواست جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کی جاتی ہے. درخواست گزار جو ہیں طریقہ کار کے عمل پر پابند ہیں. بھائی یہ حیرت اس پر ہے، وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو عرض کریں گے. بہت طریقہ کار کے نشاندہی کر دیتی ہے عدالت. ادھر تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے سردار اسحاق جو ہیں انہوں نے آدمی بھیجا کہ آپ کیسے نہیں، آپ اس کو عمران خان کو لا کیوں نہیں رہے یا ویڈیو لنک پہ کیوں نہیں لا رہے، اور سپرنٹینڈنٹ کھڑا کانپتا رہا اور کہا کہ وہ ویڈیو لنک وہاں ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں ہے جی؟ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، بس ممکن نہیں ہے. اور لا اس لیے نہیں رکھتے سکتے کہ سیکورٹی کے مسائل ہیں، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. عمران خان کو روز وزیر اعظم دورے کرتے ہیں، موسٹ ان پاپولر پرائم منسٹر ان دی ہسٹری آف پاکستان. صدر صاحب دورے کرتے ہیں، غیر ملکی زعماء یہاں تشریف لاتے ہیں. یہاں چیمپئنز ٹرافی کے متعدد میچ ہوئے. ٹریفک پہ سختی ضرور کی جاتی ہے مگر کسی کی جان نہیں گئی. اگر خطرہ ہے تو عمران خان کی نام لینے پہ پابندی ہے. اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ تن کر کھڑا ہوتا ہے، ڈٹ کر بات کرتا ہے. ایک آدمی کے خوف سے ایک ریاست کانپ رہی ہے. ریاست نہیں کانپ رہی، ریاست میں تو ہم سب شامل ہیں. یعنی کچھ لوگ کانپ رہے ہیں اور کبھی اسے چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی میں آتا ہوں کیا بات ہو رہی ہے. بلوچستان میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حالات اور صرف جعفر ایکسپریس والے حادثے کی بنا پر نہیں، اس کا تو سد باب ممکن ہے. سلیقہ ہو، اگر ہوش مندی ہو، جنرل کیانی کے دور میں ہو ہی گیا تھا نا، اور اس کے بعد بھی محدود ہوتا گیا. جو لائحہ عمل انہوں نے طے کیا تھا، یہ احمق لوگ تو جانتے ہی نہیں جنرل کیانی کیا ہے. ہم لوگ ان سے ملتے رہے ہیں اور جو اخبار نویس بھی ان سے ملتے رہے. یاد رکھیے صرف وہ اخبار نویس ان پہ نکتہ چینی کرتے ہیں جو ان سے نہیں ملتے رہے، جن کا گلہ یہ ہے شیریں مزاری سمیت کہ ہمیں بلایا کیوں نہیں. ظاہر ہے 20-25 آدمی بلانے تھے اور سب لوگوں کو نہیں بلا سکتے تھے. اس میں یہ بھی ہے کہ انتخاب تو ایس پی آر والے کرتے تھے، اگرچہ جنرل صاحب کے مشورے سے ہی کرتے ہوں گے. جو لوگ ان سے ملتے رہے 20 آدمی جو مستقل جاتے رہے، ان میں سے کوئی نہ جنرل کیانی کو کرپٹ قرار دیتا ہے نہ نالائق قرار دیتا ہے، بلکہ ان کی ستائش کرتے ہیں لوگ. اور بعد میں اخلاقی جرت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. مگر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جنرل کیانی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کس کی تعریف کریں؟ راحیل شریف کی کریں، جس نے اپنی آواز ہی بدل لی تھی، بڑے بڑے اعلانات کرتا تھا اور جا کے نوکری کر لی. جنرل باجوہ کی تعریف کریں؟ ہم تو جنرل کاکڑ کی تعریف کرتے ہیں. جنرل کاکڑ تو کوئی بیان بھی نہیں دیتے. ان کے دور میں صرف ایک کرائسس ہوا تھا جس کو انہوں نے سلیقہ مندی سے حل کر دیا، ایکسٹینشن کی انہوں نے انکار کر دیا. اور جنرل کیانی نے جو ایکسٹینشن لی وہ ہم سب لوگوں نے ان کی منت سماجت کی. خود مجھے یوسف رضا گیلانی نے کہا 1-on-1 میٹنگ میں، جو انہوں نے مجھے خود بلایا، اصرار کیا ملاقات پہ،
انہوں نے کہا پرسوں آئیں، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا پرسوں، کل ملنا ہے تو مل لیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا منت سماجت سے آمادہ کیا، زرداری صاحب کو مانتے نہیں تھے، ان کو آمادہ کیا۔ جھوٹ اس ملک میں اس تیزی سے پھیلتا ہے اور اتنی جنرلائزیشن ہے، اتنا مبالغہ ہے، وہ سارے فوجی جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ وہ جو جانے دے رہے ہیں سیچن پہ، وہ کیسے کرپٹ ہیں؟ اور جو لوگ شہید ہوئے جعفر ایکسپریس کے حادثے میں، شہری یا فوجی، وہ کیسے قصوروار ہیں؟ اب بلوچستان کے مسئلے پہ زور دینا ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کے حقوق کی خاطر، اور وہاں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ پاگل ہو جاتے ہیں بعض لوگ جو ہیں جذبات کے غلبے میں۔ اختر مینگل صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے تو یہ کہا، ڈاکٹر عبد المالک نے، حالانکہ وہ سلیقہ مند اور محتاط آدمی سمجھے جاتے ہیں، کوئی بڑی قوت عمل تو نہیں ہے، زیادہ ذہین آدمی بھی نہیں ہے، لیکن شریف آدمی سمجھے جاتے ہیں، اعتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں لوگ شریک نہیں ہوں گے، بلوچ نہیں اس میں شریک ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو ایک بیانیہ ہے انتہا پسندوں کے پاس، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ انہوں نے لفظ انتہا پسند بیان استعمال نہیں کیا۔ حکومت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، کوئی موقف ہی نہیں ہے، اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور بات چیت کی طرف حکومت مائل نہیں ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ۔ اختر مینگل نے کہا ہے کہ اگر بلوچستان کا 800 کلومیٹر کا ساحل نہ ہوتا، اس کا محل وقوع، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس نہ ہوتی اور معدنیات نہ ہوتی، تو اب تک ہمیں ریاست پاکستان الوداع کہہ چکی ہوتی۔ یہ بہت جذباتی بیان ہے، قطعاً کسی صورت انہیں الوداع نہ کہتی۔ اور وہ ایک پاگل آدمی تھا، یا خان نہیں پاگل، اس نے کوئی غلط فیصلے کیے، حکومت منتقل نہیں کی۔ یعنی حکومت پہ جو اعتراضات ہیں ڈاکٹر مالک کے اور دوسرے لوگوں کے اور اختر مینگل کے، ان میں بہت سے درست، اور ان کی تردید صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو انصاف سے خالی ہو۔ مگر یہ کہ انہیں الوداع کہتے ہیں، الوداع کیسے کہہ دیتے ہیں ان کو؟ بات یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف نہیں ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ مگر بلوچ لیڈروں میں اور بلوچستان کے پشتون لیڈروں میں کسی میں اخلاق کی جرت نہیں ہے، مہرنگ بلوچ سمیت، کہ بے گناہوں کے قتل کی مذمت کریں۔ آدھا سچ کوئی سچ نہیں ہوتا۔ عام شہری جو قتل کیے گئے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اور بے دردی سے قتل کیے گئے، اور اس کے بعد جھوٹ بولنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا بھی اللہ کی طرف سے، اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ ظلم اگر حکومت کرے، اگر اسٹیبلشمنٹ کرے، اس کی تو مذمت کی جائے، بلکہ اس میں پوری فوج کو اور سارے میڈیا کو، تمام اخبار نویسوں کو واجب القتل قرار دے دیا جائے۔ لیکن معصوم شہریوں کے بے گناہ کا جو قتل کریں، طالبان قتل کریں، طالبان سے مراد ہے TTP، تحریک طالبان پاکستان، یا بلوچستان کے علیحدگی پسند، جن کے پشت پہ بھارت کھڑا ہے، اور بعید نہیں کہ اسرائیل کھڑا۔ اسرائیلی زیادہ سلیقہ مند ہے، وہ اعلان نہیں کرتے، زیادہ سمجھدار ہے۔ دو ملک چاہتے ہیں نا پاکستان کے وجود کو ختم کرنا، اور عرب ممالک بعد شامل ہیں اس میں، کہ اگر گوادر کی بندرگاہ فعال ہو گئی تو چابہار کی تو حیثیت نہیں رہے گی، اور دبئی جیسا شہر آباد آج نہیں، آج سے 20 سال بعد ہی صحیح۔ تو مگر یہ سب لوگ دولت اور اقتدار کے پجاری اور بھوکے جو ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہیں، تو بے گناہوں کے قتل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جو الیکشن ڈکیتی ہوئی، جو اکثریتی پارٹی کو اقتدار سے محروم رکھا گیا، جیسے 71 میں رکھا گیا تھا، اس کی مذمت جب آپ کرتے ہیں تو ہر صاحب انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے اس کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ بہت سے لوگوں نے تکلیف اٹھائی ہے، بہت سے لوگوں کے ذرائع آمدنی ختم ہو گئے، بہت سے کی ملازمتیں جاتی رہیں، بہت سے لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کی کیوں نہیں مذمت کرتے بے گناہوں کے قتل کی؟ مرنا نہیں ہے آپ کو، اخلاقی جرت سے آپ لوگ اتنے محروم ہو گئے۔ انہوں نے یہ محسن نقوی کے بارے میں ڈاکٹر عبد المالک نے کہا کہ مسلح گروہوں کے پاس تو ایک موقف ہے، مگر حکومت کے پاس کوئی بیان نہیں۔ بلوچستان میں ٹھیک ٹھاک، یعنی خوب محسوس ہوتی ہوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ محسن نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک تھانہ دار کی مار ہے۔ محسن نقوی تو ایک احمق آدمی ہے، نا تجربہ کار۔ اس کو وہ جو جسے وہ کہا تھا نا اقبال نے، بعض لوگ کہتے ہیں اقبال عقل کی مذمت کیوں کرتے تھے؟
اقبال عقل کی مذمت نہیں کرتے تھے، اقبال عقل محض کی مذمت کرتے تھے جو اخلاقی اصولوں سے ماورا ہو۔ کوئی لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں بعض لوگ، بڑے بڑے ذہین لوگ بھٹو جیسے، کہ بعض کامن سینس کی بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے۔ بھائی جو ابدی اخلاقی اصول ہیں جن پر یہ کائنات استوار ہے، جس کے بغیر امن اور استحکام نہیں ہو سکتا، بنی نوع انسان کی بھلائی نہیں ہو سکتی، ان کو نظر انداز کرنے والے جو لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چال بازی سے، اور یہ بات تو صرف یہ نہیں کہتے، اقبال نہیں کہتے، شیکسپیئر کیا کہتا ہے؟ شیکسپیئر یہی کہتا ہے، اس کے سارے ڈرامے آپ پڑھیں، یہی تاریخ کہتی ہے، یہی ہر صاحب دانش کہتا ہے۔ آج پشاور کے مضافات میں میرک کچھوڑی ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بارودی سرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے، مفتی منیر شاکر اس میں شامل تھے، بعد میں مفتی صاحب جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ کرکٹ کو تباہ کر دیا محسن نقوی نے، میں اس پہ زور دینا چاہتا ہوں۔ ایسی تباہی کی کہ 3 دن کے اندر اندر پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے نکل گیا، سفارش سے لوگ رکھے گئے، جو انہیں تیزی دکھانے کا شوق ہے کہ میں شہباز شریف سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہوں۔ جو نیا کرکٹ سٹیڈیم انہوں نے بنایا 14 ارب روپے سے، وہ 4 ارب کا بھی نہیں ہے، ساری کی ساری چھتیں ٹپک رہی ہیں اور پانی کے نکاس کا بندوبست ہی نہیں ہے، اور کوئی وہ گائیڈنگ انہوں نے خاک کرنا تھا۔ دیکھیں وہ نجم سیٹھی کو آپ کچھ بھی کہیں، وہ دلچسپی لیتے تھے نا، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ذہین آدمی ہیں، کچھ نہ کچھ کر دکھا۔ رمیز راجہ ان سے بدرجہ بہتر تھے، ان کے دور میں فضول خرچی ہوتی تھی نجم سیٹھی کے، انہوں نے بجٹ جو 65% کم کر دیا رمیز راجہ نے۔ بھائی رمیز راجہ رہتے، اس میں کیا حرج ہے؟ جمہوریت یہی ہوتی ہے، ایک آدمی عمران خان نے نامزد کیا، اس سے کیا مطلب ہے اس کو ہٹا جائے؟ اور اگر اف ایٹ آل آپ کو بڑی تکلیف تھی اس کو ہٹانا ہی تھا تو اس کی جگہ کوئی لائق آدمی کو لے کے آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم سمیت ہر آدمی نالاں ہے محسن نقوی سے، اور اس کے باوجود جو ہے سنا یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی نئی وزارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ میں کیا ہوا جناب؟ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی طرف سے زرداری خاندان کے خلاف اعلان جنگ ہوا۔ اب وہ لوگوں سے گھلے ملے، شہر شہر گئے، انہوں نے کہا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا پیپلز پارٹی نے، سیلاب زدگان کے لیے مکان بنانے کا وعدہ کیا اور اب اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو وہ پریکٹیکل سیاست میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا، پہلے جھجکتے ہوئے کہا، اب وہ بالکل کریڈٹ کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا۔ ساتھ ہی وہ فاطمہ بھٹو نے اپنے بھائی کی حمایت کا اعلان کر دیا، انسٹاگرام پہ کیا، انہوں نے ایکس پہ کیا ہے۔ بھائی کا پیغام دہراتے ہوئے انہوں نے کہا، جو پیغام انہوں نے دیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، کہ جو بھی راستہ میرا بھائی اختیار کرے گا انہیں میری مکمل حمایت حاصل ہوگی، میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ تو یہ جو ہے بھٹو کے وارث تو وہی ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ سندھ میں حکومت زرداری خاندان کی ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے۔ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا جو عدالتی کمیشن ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر کے عدالت کے مرتب کردہ سوالات کا جواب لینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچا۔ اپنی رپورٹ وہ جسٹس سردار اسحاق کی عدالت میں پیش کریں گے، جنہوں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا تھا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت سے بات کرنے کا موقع دیں یا ذاتی طور پہ عدالت میں لے کے آئیں۔ سپرنٹینڈنٹ کہنا تھا یہ ممکن ہی نہیں، ہاں جی، ڈرا ہوا تھا۔ جیل میں ایسا مؤثر نظام کیوں موجود نہیں ہے کہیں بھی؟ ہر روز بات میں جس سے چاہوں کر سکتا ہوں، ویڈیو لنک پہ بات کر سکتا ہوں، انٹرویو کر سکتا ہوں، اور پیش اس لیے نہیں کیا جا سکتا ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ بھائی روز دنیا میں عالمی رہنما یہاں آتے ہیں، یہاں میچ ہوتے ہیں، کیا کوئی کچھ ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اب اس پہ جسٹس سردار اسحاق صاحب فیصلہ صادر کریں گے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ بلوچستان کی پشت پناہی سے سرگرم بلوچستان لبریشن آرمی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ جعفر ایکسپریس پر حملے کا ان کا دعویٰ ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد تمام 224 یرغمالی فوجی جوانوں اور افسروں کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔
ان کے ترجمان جنید بلوچ نے ایک بیان میں کہا جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت ہم نے دی تھی، جو فوج کے لیے اپنے اہلکاروں کو یعنی افسروں جوانوں کو بچانے کا آخری موقع تھا۔ تاہم پاکستانی فوج نے روایتی ہٹ دھرمی اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات سے گریز کیا اور زمینی حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سفید جھوٹ، سفید جھوٹ۔ 214 آدمی مارے نہیں گئے، اور مقصد یہ ہے کہ خوف و ہراس پھیلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ BLA ایک بہت طاقتور تنظیم ہے۔ اور جھوٹ یہاں سے بھی واضح ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے، یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو بچا لیا، ہم نے خود چھوڑا ہے۔ بالکل سفید جھوٹ۔ وہ 5 آئینی گواہ کہتے ہیں 5 8 آدمیوں کو لے کے جاتے تھے، جس کا جب جی چاہتا تھا وہ پاگل سے لوگ تھے اور مار ڈالتے تھے۔ اور پھر جو آخر میں کچھ لوگ بچ رہے، کچھ لوگوں کو تو انہوں نے چھوڑا۔ کن کو چھوڑا؟ بلوچستان کے رہنے والوں کو۔ بلوچوں کو تو چھوڑنا ہی تھا۔ پشتونوں کو اس لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑیں گے تو پشتونوں کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے، وہ ظاہر ہے۔ اور یہ میری آخری دلیل ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پشتونوں کی موجودگی میں بلوچستان کی علیحدگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خونریزی ہوتی رہے گی اور منصوبہ اچھا نہیں ہے، انٹیلیجنس بہتر بنانے کی ضرورت ہے، لیڈرشپ وہاں بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہاں جسٹس جنرل عامر ریاض ہے، اس سے بھی بہتر تھے جنرل ناصر جنگجو، ایسی قیادت کی ضرورت ہے، اور بتدریج اس کا سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، سلیقہ مندی کے ساتھ۔ سیاسی حل ہے، فوجی حل نہیں ہے۔ فوجی حل ایسی چیزوں کا ہوتا ہی نہیں۔ مشرقی پاکستان میں بھی جو بلین جنرل تھے وہ یہی کہتے تھے کہ سیاسی حل تلاش کریں، سیاسی حل نہیں ہوتا۔ اور الیکشن ہونے چاہیے فیئر، اینڈ لیٹ دیم گورن دیم سیلف۔ دو باتیں ہیں، ایک بات ہے دہشت گردی یعنی معصوموں کو قتل کرنا، ایک بات ہے ان کے حقوق۔ ان کے حقوق کی تو علل اعلان حمایت ہر ایک کو کرنی چاہیے، پنجاب سے بھی ہونی چاہیے، سندھ سے بھی ہونی چاہیے، پختونخوا سے بھی ہونی چاہیے، آزاد کشمیر سے بھی ہونی چاہیے، گلگت بلتستان سے بھی ہونی چاہیے، میڈیا سے بھی ہونی چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی کرنی چاہیے، وکلاء کو بھی کرنی چاہیے۔ ایک ہے قتل معصوم شہری، اس پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ بار ایسوسیشنز کیوں نہیں بات کرتی اس پہ؟ کوئی بے گناہ ہو، کہیں ہو، وہ بلوچ ہو، وہ سندھی ہو، وہ پشتون ہو، وہ کوئی ہو، مثلاً یہ طالبان ہیں وہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، اس کی مذمت کیوں نہیں کرتی مذہبی جماعتیں؟ اخلاق کی جرات ہی نہیں ہے اور خوف بھی ہے۔ بھائی وہ جو لوگ قاتل ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے نا۔ آج اس نے کہا، عباسی نے، کیا ریلوے کے وزیر ہیں، کہ ان کو نمٹایا جائے گا قاتلوں کو، خواہ یہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ اس نے بھی کہا طلال چودھری نے بھی، ٹھیک ہے قاتلوں کو نمٹانا چاہیے، جیسے کراچی میں نمٹایا گیا اور الطاف حسین کی لیڈری ختم ہوئی۔ لیکن جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں طالبان اور BLA والے اور دوسرے لوگ، اس کی مذمت کیوں نہیں کی جاتی؟ اچھا 15-20%، 25% یہ تھے پشتون یا بلوچ، کیونکہ عید پہ تو لوگ جاتے ہیں، پنجاب سے جو لوگ ہیں یا پختونخوا سے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، تو وہ ان کو کچھ خود بھاگے خطرہ مول لے کر، اور کچھ جو ہیں وہ ان کو فوج نے چھڑایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ یعنی جتنے بھی اعتراضات ہیں حکومت پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جھوٹوں کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک صاحب نے کہا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب آپ اتنے ظلم کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں؟ بھائی ایک آدمی ہے جو میرے محلے میں رہتا، فرض کیجئے میرے محلے میں ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کے مکان پہ قبضہ کر لے، اب اس پہ کیا، اس سے تو مکان خالی کرایا جائے گا نا، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو نہیں کہ اس پہ قتل کا جھوٹا الزام لگا دیا جائے، راہ چلتے اسے مارا پیٹا جائے۔ کارروائی تو جو بھی ہوگی قانون کے خلاف ہوگی۔ اگر بے گناہ فوجی قتل ہوئے ہیں اور شہری قتل ہوئے ہیں، اس کی مذمت کیوں نہ کی جائے؟ یہ کیا ہے؟ اصل چیز اصول ہے۔
اصول اصل چیز ہے. اصولوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ الیکشن ڈکیتی ہوئی ہے، اور شہباز شریف کی حکومت کو کوئی جواز نہیں، اور مریم نواز کی حکومت کو کوئی جواز نہیں، اور سندھ میں بھی دھاندلی ہوئی، کراچی میں خاص طور پہ ہوئی، اور بلوچستان میں تو ڈاکٹر عبد المالک نے کہا کہ سلیکشن ہے ہی نہیں، الیکشن ہے ہی نہیں، سلیکشن ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سخت الفاظ میں مذمت کیا جعفر ایکسپریس پر حملے کی، اور تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. انفیکٹ یہ انڈیا کے خلاف ہے. سلامتی کونسل کے ارکان نے دہرایا، ایک بیان جاری کیا گیا، کسی بھی مقصد کے لیے دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے اور مجرمانہ ہے. اور ایک بیان میں یہ کہا گیا کہ متاثرہ خاندانوں سے اور حکومت پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے ہم تعزیت کرتے ہیں، تو زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. سلامتی کونسل کے اراکین نے زور دیا کہ دہشت گردی کے ان سنگین واقعات کے مرتکب افراد، منتظمین اور مالی معاونن وچ از انڈیا اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. نام تو نہیں لے سکتے تھے، امریکہ ہے ان کا اور برطانیہ ہے ان کا سرپرست بھارت کا، تو ہمیں بھی ان کی مذمت کرنی چاہیے. سادہ سی بات ہے. سلامتی کونسل کو زیادہ سکی تو نہیں ہے ہماری. امریکہ ہے، وہاں برطانیہ ہے، فرانس ہے جن کے پاس ویٹو ہے، چین ہے، اور ممکن ہے اس میں چین کا عمل دخل ہو. زر مبادلہ کے بحران پہ کوئی گفتگو نہیں کی جاتی، روزمرہ مسائل میں ہم الجھے رہتے ہیں. وہ جنرل پرویز مشرف تو بہت چھوڑ گئے تھے زر مبادلہ کے بڑے ذخائر، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ذخائر وہ چھوڑ گئے تھے. مسلم لیگ کے سابق رہنما مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ جنوری سے نومبر 2017 تک $10 بلین کے خرچ کیے انہوں نے. بازار سے ڈالر خریدتے رہے، یعنی بینکوں سے خریدتے رہے، مارکیٹ سے خریدتے رہے اسحاق ڈار. چنانچہ اس کے نتیجے میں $10 بلین تھے ہی کتنے، $17 بلین تھے میرا خیال ہے، تو $10 بلین ضائع کر دیے. اور وہ مریم بھی بہت ناراض تھی مفتاح اسماعیل سے، اور نواز شریف صاحب کو بھی اپنے سمدھی کو بنانا تھا. تو عمران خان بھی بہت بڑی رقم چھوڑ کے گئے. انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا بدترین حالات میں، کرونا میں، اور شہر ترقی بھی زیادہ تھی. احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں ملکی ترقی کے لیے 10 سال کی مہلت درکار ہے. 10 سال کی نہیں، آپ کو 3000 سال کی مہلت درکار. لوٹ گھسوٹ کرنی ہے آپ نے، قانون پہ چلنا نہیں ہے. سول ادارے آپ نے برباد کر دیا، FBI، سول سروس اور پولیس اور عدلیہ، ہر چیز کو تو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ شریف خاندان کے آنے والی نسلوں کے، آپ اور آپ کی اولاد خدمت گزار رہنا چاہتی ہے. یہ ملک نہیں چاہتا، اور جلدی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ قصہ پاک ہو جائے گا. نوجوان اخبار نویس جمیل فاروقی نے ایک سوال کیا ہے جو اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے. سولر انرجی پہ حکومت، سولر انرجی کے صارفین پہ حکومت کس دلیل کے ساتھ ٹیکس لگانا چاہتی ہے؟ سولر پینل کیا حکومت نے لگا کر دیے ہیں؟ کیا اس کے لیے سرکاری زمین استعمال کی گئی، یا سورج آپ کے ابا سے پوچھ کر روشنی دیتا ہے؟ افغان طالبان میں اندرونی اختلافات بڑھ گئے ہیں. وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے جو بہت ایک بڑے اہم گروپ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے دیا، اور ہیبت اللہ جو سربراہ ہیں وہ ان کو بھجوایا، انہوں نے فوراً منظور کر لیا. وجہ یہ ہے کہ انہیں پالیسیوں سے اتفاق نہیں تھا، اس کا کھل کر وہ اظہار نہیں کیا انہوں نے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم دفتر جاتے تھے. بھائی یہ ہیبت اللہ کیا نام ہے؟ پوری مسلم تاریخ میں آپ کو یہ نام نہیں ملے گا. اللہ کے ساتھ ہیبت کو کیوں منسوب کرتے ہیں؟ اللہ تو غفور رحیم ہے، عادل ہے، مگر ہیبت سے نہیں. ہیبت سے نہیں، طاقت تو سب اسی کی ہے، مگر وہ بندوں کو خوشخبری دیتا ہے، ڈراتا نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ تمہارا حساب ہوگا روز قیامت، اور اس میں نرمی کی جائے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مرنے سے کچھ عرصہ پہلے بھی توبہ کر لے اور توبہ پہ پکا رہے بالکل،
تو اس کی مغفرت یقینی ہے، بلکہ یہ کہا اس کے نیکیوں کو گناہوں سے۔ ہیبت اللہ کیا نام ہے؟ وہ عرب اسکالر اعتراض کرتے تھے عبد الرسول سیاب پہ کہ عبد الرسول کیا نام ہے؟ رسول اللہ کا بندہ، بس میں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے رسول کا جو بندہ وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن انہوں نے کر رہی عبد الرب عبد الرسول سیاب۔ اور خود حال یہ ہے ہیبت اللہ۔ ہیبت اللہ کیا نام ہے؟ کوئی نام کبھی اسلامی تاریخ میں یہ نہیں رکھا گیا، نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ طالبان میں اور اختلافات بھی ہیں، خواتین کے حقوق اور تعلیم کے مسئلے پہ۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان بچے اور بچی پر تعلیم کا حصول لازم ہے، فرض ہے، فرض۔ بھائی آپ ان کے اسکول تو کھولیں، نصاب جو ہے وہ آپ اپنی ضرورتوں کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اور نصاب کے معاملے میں یہیں اسی افغانستان کے غزنی میں ایک صاحب رہتے تھے 1000 برس پہلے، جن کی خدمت میں محمود غزنوی حاضر ہوا کرتا تھا، علی بن عثمان حجویری۔ حجویر وہ علاقہ تھا، محلہ تھا جس میں غزنوی کا محل تھا، کوئی بڑا محل نہیں تھا ویسے۔ تو وہ اپنا اسی میں وہ جاتے تھے، نوجوان اسکالر۔ اس وقت تو علی جناب کی عمر زیادہ نہیں تھی، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ تو ان کا ارشاد یہ ہے کہ تمام علوم سے، کنٹمپریری علوم سے، فلکیات سے، ریاضی سے، جغرافیے سے، کاسمالوجی سے، اینتھروپالوجی سے، بایولوجی سے، اتنا تو حاصل کر لو کہ خدا کو پہچان سکو۔ اینتھروپالوجی بھی آپ کو اللہ کے پاس لے جائے گی، کہ اینتھروپالوجی آپ کو بتائے گی کہ قدیم انسان مذہبی تھا، امت واحدہ تھا، ایک دین پہ عمل کر، ایک اللہ کو ماننے والا تھا۔ تو یہ جدید، یہ آئی ٹی کے بغیر کیسے ملک چلا لیں گے؟ الیکٹرانکس کے بغیر کیسے چلا لیں گے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر کیسے چلا لیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ امن انہوں نے قائم کیا ہے اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، فرش پہ بیٹھتے ہیں، جو باتیں ان کی اچھی ہیں وہ تو اچھی ہیں۔ محکمہ صحت کے ملازمین نے احتجاج کیا حکومت کے خلاف۔ دیہی مرکز جو صحت کے مراکز ہیں اور بنیادی مراکز صحت کے، ان کے نجکاری کے خلاف اور ملازمتوں سے برطرفی پر۔ یہ کیوں کر رہی ہیں محترمہ؟ ایک تو اپنے نام پہ نام رکھ دیے، کمال ہے۔ یہ فتح کیا وہ ملک، یہ چنگیز خان نے فتح کیا تھا، تیمور نے فتح کیا تھا، یا مغلوں نے فتح کیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت کا پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے، اس پیسے سے کوئی اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ اس سے ووٹ خریدے جا سکے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں میں ایک اتفاق رائے بڑھ رہا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے عمران خان صاحب کا، وہ ملک سے چلایا جائے تاکہ درجہ حرارت کم کیا جا سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مصالحت کی طرف مائل ہیں، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ اشارے ملے ہیں تو تبھی اپنا مائل ہیں۔ اب دیکھیے افضل چند جو ہیں جن کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اب ان کی اطلاع کتنی درست ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، مزید بھی ملے گا، تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسے معاملات میں ایک مدت کے بعد نرمی اختیار کرنے کا عمل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا، یہ تو ان کا تجزیہ ہے، امریکہ، سعودی عرب، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات عمران خان کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ عمران خان کو، چاند صاحب آپ ان کے وزارت میں رہے ہیں، ان کے مشیر رہے ہیں، عمران خان کو کسی ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، امریکہ اور سعودی عرب اور امارات کے کہنے پہ نہیں، مقامی جدوجہد سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور بہت دیر نہیں گزرے گی یہ حل کرنا ہی ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ سے نواز شریف سے شہباز شریف صاحب نے نئی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ ویسے یہ کیا یونیورسٹی چلائیں گے؟ ان کو کیا پتہ یونیورسٹی کیا ہوتی ہے؟ بڑی توجہ دینی پڑتی ہے اس کے لیے۔ تو عمران خان پہ کیوں الزام ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے تھے؟
پیسے تو وہ سپریم کورٹ کے پاس تھے، سپریم کورٹ سے حکومت نے لے لیے، اور جیسے شہباز شریف صاحب کا طریقہ ہے، میں نے سماجت کر کے لے لیے۔ پیسے آئے کہاں سے تھے؟ نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمن نے، بڑے بیٹے نے، دگنی قیمت پہ اس کو دیا ایک فلیٹ، جو فلیٹ نہیں ہوتے، وہ محل نما ہوتے ہیں، دگنی قیمت پہ ملک ریاض کو۔ ملک ریاض نے، برٹش کرائم ایجنسی نے کہا کہ اگر حکومت پاکستان یہ پیسے کلیم کرتی ہے تو عدالت میں چلی جائے، ورنہ ہم یہ ان کو نہیں دیے، ملک ریاض کو واپس نہیں کیا۔ ان کے ویزے پہ پابندی لگا دی، برطانیہ میں داخلے پہ پابندی لگا دی، منی لانڈرنگ کے الزام میں وہ اور ان کے صاحبزادے پہ پابندی، وہ برطانیہ میں نہ کاروبار کر سکتے نہ وہاں جا سکتے۔ مگر پیسہ جو تھا نہایت انصاف سے کام لیتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا۔ حکومت کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ عدالت میں چلی جائے، ہمارا پیسہ ہے، ناجائز اس نے کمایا ہے۔ اس میں خطرہ یہ تھا، ماہرین سے انہوں نے مشورہ کیا، میرے علم میں ہے انہوں نے مشورہ کیا، اس سے پہلے بھی کرتے رہے وہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، وہ کم فہم آدمی ہیں، ان معاملات کو وہ نہیں سمجھتے۔ وفاداری تو انہوں نے نبھائی، مگر یہ ان کے بس کی بات تھوڑی ہے، وہ کوئی وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ تھوڑی ہیں، ایک وکیل ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ جو ماہرین تھے مثلا ڈاکٹر شعیب سٹر اور لوگ، انہوں نے کہا یہ کار لا حاصل ہے، باہر جو سرمایہ پڑا ہوا ہے برطانیہ میں، امارات میں، امریکہ میں، ملائیشیا میں، وہ واپس نہیں آ سکتا، مدتوں لگیں گے، حکومتوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، امارات والے وہ پیسہ واپس کریں گے، وہاں سرمایہ کاری بند ہو جائے گا، برطانیہ نہیں کرے گا۔ تو برٹش کرائم ایجنسی نے، مجھے معلوم ہے کن پاکستانیوں نے برٹش کرائم ایجنسی کو پرسو کیا، کس طرح کیا، کیا دلائل دیے، جن کی وہ پاکستانی جنہیں برطانوی جانتے تھے، جن کی عزت کرتے تھے بہت، اس کے نتیجے پہ تھا۔ باقی رہ گئی یونیورسٹی یہ خاک چلائیں گے، ان کو کیا پتہ یونیورسٹی کیا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی چلانے کے لیے بہت ہی ان حماق کی وابستگی کی پر ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو ترجیح بنانا پڑتی ہے۔ یہ کیسے ترجیح بنائیں گے اس کو؟ ان کو تعلیم سے کیا واسطہ؟ ان کو، مشرف کو، زرداری صاحب کو، بے نظیر کو، ان کو تعلیم سے کوئی رتی برابر بھی تعلق ہوتا تو 80 کے عشرے سے یہ کام شروع ہو جاتا، 88 سے، ضیاء-الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا، کوئی ابتدائی کام ہوا تو مجھے پتہ نہیں۔ آئی ٹی سے پاکستان کم از کم منیمم $50 بلین ارن کر رہا ہوتا، آپ کا کوئی فائنینشیل کرائسس ہی نہ ہوتا۔ ان کو پیسے بنانے سے دلچسپی ہے، حکومت کرنے سے دلچسپی ہے، منمانی کرنے سے دلچسپی ہے، درجنوں قسم کے کھانے ہوں، کھاتے رہیں، کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جائیں، شوائے شہباز شریف کی۔ شہباز شریف کم کھانا کھاتے ہیں اور بٹوین دا میلز کوئی چیز نہیں کھاتے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 43 ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلی مدت میں بھی لگائی تھی ٹرمپ نے، اس دفعہ اور سختی سے لگائیں گے۔ ایک سرخ فہرست ہے، اس میں تو ہیں عراق، افغانستان وغیرہ، شاید نائجیریا بھی ہے۔ دوسری ہے اورنج، تو اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ ان پہ مکمل سفری پابندی نہیں ہوگی، اس کے جو کاروباری لوگ ہیں وہ جا سکیں گے، شاید سرکاری لوگ بھی جا سکیں، مگر جو لوگ وہاں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، خواہ وہ ماہرین ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، آئی ٹی کے ماہر ہوں، وہ نہیں جا سکیں گے۔ اور یہ تباہی کا نسخہ ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ امیگریشن کے بغیر حکومت تو نہیں چل سکتی، ملک تو نہیں چل سکتا۔ وہ وہاں تو لوگ جو ہیں بوڑھے ہو رہے ہیں، شادیاں ہو نہیں رہیں۔ اچھا جی، بڑی امریکی کمپنیوں سے، آئی ٹی کی خاص طور پہ، بھارتی نیاد افسر جو ہیں وہ فارغ کیے جا رہے ہیں۔ گوگل، مائکروسافٹ، اسٹار بکس نے بہت سے لوگ فارغ کیے ہیں، 190 بھارتی افسر، ان میں 74 CEO تھے، یعنی کمپنی کے سربراہ تھے، چیف ایگزیکٹو۔ حتیٰ کہ ایلن مسک نے $370 ملین ادا کیے بھارتیوں کو فارغ کرنے کے لیے، ٹویٹر سے فارغ کیا ان کو۔ اسٹار بکس کا بھارتی CIO لکشمی نراسمہان لکھا ہے، نہیں صحیح نہیں ہے نام، 6 ماہ بھی نہیں نکال سکا۔ یہ جو افسر تھے، جو سلیکون ویلی کے اہم ترین، بہت اہم لائق لوگ سمجھے جاتے تھے، تو ایک تو یہ انگریزی جانتے تھے، ایک PR بڑی اچھی کرتے تھے،
خوش آمدی بہت ہے. پاکستانی تو نہ صرف خوش آمدی نہیں ہے بلکہ جھگڑالو ہیں. مغربی کلچر سے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. پاکستانی تو کہتے ہیں بعض اوقات کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, سب تو نہیں مگر کچھ. برٹش کالونیلزم کے نتیجے کی بائی پروڈکٹ تھی, انگریزی آتی تھی. انگریزی ہے کمیونیکیشن کی زبان انڈیا میں, انگریزی بہتر ہے انڈینز کی. پھر انہوں نے اس پہ توجہ دی, 10 ادارے بنائے تھے ٹیکنیکل نہرو نے, ہم نہیں بنا سکے شروع میں, ہم سمجھ نہیں سکے. تو امریکی مینجمنٹ جو ہے وہ بھارتی مارکیٹ کی اہمیت اور وسعت کو نہیں سمجھ سکی. تو اور مثلا یہ براسما جو ہے, ان کی مثال لیجئے, منتخب تو ہو گیا لیکن 1 سال کے اندر کمپنی کی سیل میں 4% کمی آ گئی. اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کی قیمت گر گئی, افراتفری پھیلی. بوئنگ کمپنی میں بھارتی افسر نے سافٹ ویئر بنانے کا کام کمپنی سے باہر کسی کو آؤٹ سورس کر دیا. 2 حادثے ہوئے بوئنگ کے, کئی بھارتی افسروں کو فارغ کر دیا گیا. کیلیفورنیا میں بھارتی فائر فائٹرز نے آگ کو غلط طریقے سے مزید بھڑکا دیا. یہ کیلیفورنیا میں جو آگ لگی جس سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر, سینکڑوں بلین ڈالر کی تباہی ہوئی, اس میں بھارتی افسروں کا عمل دخل ہے. تو جرات مندی تو نام کی کوئی چیز ان میں ہوتی نہیں ہے. ان نتائج سے ایک سوال پیدا ہوا, اتنی ناکامی کے بعد بھی بعض کمپنیاں اب بھی بھارتی افسروں کو کیوں رکھ رہی ہیں؟ 3 وجوہات سامنے آئی ہیں. انڈین نوجوان محنتی تو ہیں, اپنے کام میں دلچسپی لیتے ہیں. ہمارے لوگوں میں کچھ لاؤبالی پن ہے, ہمارے ڈاکٹروں میں نہیں ہے. بس کم تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نئے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں, جو ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو بعد میں خواہ نتائج الٹ ہی ثابت ہوں. اپنے باس کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. پاکستانیوں میں بھی ہوں گے ایسے لوگ, کم ہیں. ہمارے مزاج میں خودداری ہے. چینیوں کے عروج اور عالمی معیشت کے سست ہو جانے سے اب کمپنیوں کو نتیجہ چاہیے. چین کے ساتھ کمپٹیشن ہے, بھارتی ٹیلنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ بھارت کی سرپرستی کا ایک عام رجحان پیدا ہو گیا تھا اور ہر فیلڈ میں ان کو انکریج کیا جا رہا تھا. عروج کا دور ختم ہو گیا امریکی کمپنیوں میں, اور غالباً, لیکن یہ وقت ہی بتائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بات پھر لمبی ہو گئی, میں کیا کروں, کوشش تو کرتا ہوں لیکن ضروری خبریں تو آپ کو تک پہنچانا ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ.